السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اچھے اور مست ہوں گے۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل ARZI میں خیر مقدم ہے۔ دوستو آج کوئی ولاگ نہیں ہے، آج ہم آپ کو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حیات زندگی کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضور غریب نواز ہندوستان میں سب سے پہلے کہاں تشریف لائے تھے اور ان کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ درگاہ شریف کا بھی زیارت کروائیں گے۔ تو جلد سے جلد آپ اپنا کرسی کی پیٹی باندھ لیں، کیونکہ موسم بگڑے یا نہ بگڑے لیکن آپ کے علم میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ضرور ہوگا۔ دوستو چلیے پھر آپ لوگوں کا ٹائم نہ لیتے ہوئے ملتے ہیں، لیکن اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اگر اس ویڈیو کو فیس بک میں دیکھ رہے ہو تو فالو ضرور کر لینا دوستو، اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ چلیے ملتے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی ولادت 537 ہجری بمقام خراسان میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت خواجہ سید غیاث الدین ہے، جو 8ویں پشت میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہوتے ہیں، اور والدہ ماجدہ حضرت بی بی ماہ نور ہیں، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ والدین کی نسبت سے نجیف الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کی پیدائش کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ سے روایت ہے کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس سے چند گھنٹہ پہلے رات سے لے کر صبح صادق تک میرے شکم سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی، اور میرا گھر نور سے روشن و منور ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تعلیم و تربیت۔ چونکہ آپ کے والد بزرگوار ایک بڑے عالم اور نہایت متقی و پرہیزگار انسان تھے، اس لیے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد کے زیر سایہ گھر پر ہی ہوئی۔ آپ نے 9 برس کی عمر میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایک مکتب میں آپ کا داخلہ مزید تعلیم کے حصول کے لیے کروایا گیا۔ 15 برس کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، اور چند مہینے بعد ہی والدہ ماجدہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اس کم سنی میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک عظیم ناصحہ تھا، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ترکے میں آپ کو ایک پنچکی اور انگور کا باغ ملا تھا، اس سے آپ اپنا گزر و معاش فرماتے تھے۔ ایک روز اپنے باغ میں درختوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ نوعمر خواجہ خواجگان کی نگاہ ان بزرگ پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بیٹھایا، اور نہایت ہی ادب سے آپ کی خدمت میں پانی اور انگور کا ایک گوشہ پیش کیا۔ اس میں سے کچھ انگور حضرت ابراہیم قندوزی نے تناول فرمائے، اور حضرت خواجہ خواجگان کی اس مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خرقہ سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکال کر اپنے دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ خواجگان کا اس ٹکڑے کو چبانا تھا کہ آپ کی دنیا ہی بدل گئی، اور آپ روحانیت کی دنیا میں پہنچ گئے۔ جوش و ہیبت قلب پر طاری ہو گیا، اور حقیقت کے پردے یکے بعد دیگر آنکھوں سے اٹھنے لگے۔ جب آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو خود کو تنہا پایا، حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو وہاں نہ پایا۔ اسی وقت سے ذوق الہی اور ولولہ محبت اور جستجو حقیقت آپ کے دل میں پیدا ہوئی۔ دنیا و دنیاوی کارہائے سے منہ موڑ کر تلاش حق میں اپنا گھر بار چھوڑ کر عازم سفر ہوئے، لہٰذا آپ نے پنچکی اور باغ فروخت کیا، اور اس سے جو کچھ اثاثہ ملا تھا وہ غربا و مساکین میں تقسیم فرمایا، اور اپنی جائے پیدائش کو خیر بات کہہ کر تلاش حق میں خراسان کی جانب روانہ ہوئے۔ خراسان پہنچ کر وہاں باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ سمرقند اور بخارا پہنچے۔ بخارا میں آپ نے فقہ، تفسیر، حدیث کی کتابیں پڑھی، اور
اور حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسری مایہ ناز ہستیوں سے علم حاصل کیا۔ مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو علم سے اتنا نوازا کہ آپ کا شمار اس وقت کے مشہور علماء میں ہونے لگا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات۔ علم کی تشنگی نے حضرت خواجہ بزرگ کو مزید منازل طے کروائے۔ دشوار راستوں سے دریا پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے سفر کرتے رہے اور آپ قصبہ ہارون پہنچے۔ ہارون اس زمانے میں علم و ادب کا گہوارہ تھا اور اس زمانے کے جلیل القدر بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں جلوہ افروز تھے اور عوام الناس آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے تھے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی علمی تشنگی کو بھاپ لیا اور آپ کی تعلیم و تربیت کروانے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ہی آپ کی قابلیت کی بنا پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر آپ نے ریاضت و مجاہدات کیے۔ اس عرصہ میں حقیقت و معرفت کی تمام منازلیں طے فرمائی اور فقیری کے رموز و اسرار سے واقف ہوئے۔ تمام منازل کو طے کروانے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنی جانشینی کا اہل پایا اور آپ کو خلافت عظمہ سے سرفراز فرمایا اور آپ کو حرمین شریفین کے لیے روانہ کروا دیا۔ حرمین شریفین میں حاضری۔ قصبہ ہارون سے روانہ ہو کر مختلف مقامات پر اور صوفیاء کرام سے ملاقات کا شرف حاصل فرماتے ہوئے حضرت خواجہ اعظم مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر طواف کعبہ کیا اور کئی روز عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ ایک روز جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو آپ پر اسرار حقیقی منکشف ہونے لگے اور غیب سے ندا آئی، اے معین الدین میں تجھ سے راضی ہوا، مانگ کیا مانگنا ہے؟ آپ فوراً سجدہ میں گئے اور عرض کیا، اے معبود حقیقی کہ تو تمام عالم کا خالق و مالک ہے اور ہم سب کو امان دینے والا ہے اور تو ہی بخشش فرمانے والا ہے، بس کہ مجھے اور میرے سلسلے میں جو بھی مجھ سے وابستگی رکھے اس کی بخشش فرما دے۔ اسی وقت آواز آئی، اے معین الدین تیری دعا قبول ہوئی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری ہوئے اور صلاۃ و سلام پیش کیا۔ روزانہ نماز پنجگانہ مسجد نبوی میں ادا کرتے اور بیشتر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ ایک روز بعد نماز فجر آپ مسجد کے صحن میں یاد الہی میں مشغول تھے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، معین الدین کو حاضر کرو۔ یہ آواز سن کر جتنے بھی معین الدین نام کے لوگ تھے سب جمع ہو گئے۔ شیخ الروضہ پس و پیش میں پڑ گئے کہ یہاں تو کئی معین الدین ہیں، کیسے حاضر کرے؟ اسی اثنا میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر آواز آئی کہ معین الدین چشتی کو حاضر کرو۔ یہ سن کر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی لبیک کہتے ہوئے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معین الدین حاضر ہے۔ روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اے قطب المشائخ اندر آ جاؤ۔ حضرت خواجہ اعظم مجد میں اندر داخل ہوئے اور تجلیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوئے۔ جب حجابات قلب حاصل ہوا تو ارشاد ہوا، اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، ہم نے ولایت ہندوستان تجھے عطا کی، لہٰذا ہندوستان جا اور اجمیر میں قیام کر، خدا تجھے برکت دے گا۔ خواجہ معین الدین با ادب و احترام روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے باہر آئے۔ آپ پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ جب معمول پر آئے تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آیا، مگر حیران ہوئے ہندوستان کہاں ہے، کیسے جائیں اور اجمیر کہاں تلاش کرے۔ اسی اثنا میں شام ہو گئی۔ نماز عشاء سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہوئے کہ اسی درمیان آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب
آنکھ لگ گئی، خواب میں تمام ہندوستان کا نقشہ اور اجمیر کا نقشہ آپ کے سامنے تھا۔ جب بیدار ہوئے تو سجدہ شکر ادا کیا اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا اور ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں تک اینڈ کیا جاتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے کہاں تشریف لائے تھے، اور اجمیر آنے سے پہلے آپ کہاں قیام فرمائے تھے، اور اجمیر کس بادشاہ کے حکومت میں تھا، اور اجمیر کو کس نے فتح کیا، کیسے فتح کیا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے ویڈیو میں مل جائے گی دوستو۔ تب تک کہ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اور جو بھائی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک میں ہیں تو فالو ضرور کر لیں، اور ثواب کی نیت سے دوستو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا، اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔